السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغوش آرفن کیئر ہوم گزشتہ 17 سالوں سے انسانیت کی یہ خدمت جاری رکھے ہوئے ہے۔ آغوش آرفن کیئر ہوم دراصل منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے، جس میں یتیم بچے جو پاکستان کے مختلف علاقوں سے ہمارے پاس یہاں پہ آغوش آرفن کیئر ہوم میں آتے ہیں، ان کو یہاں پر ایز این انسٹیٹیوٹ ان بچوں کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے۔ آغوش آرفن کیئر ہوم پرائمیریلی ایک ایجوکیشن بیسڈ آرفنیج ہے۔ ہمارا یہاں پہ مقصد ان بچوں کو صرف شیلٹر دینا اور کھانا پلانا ہی نہیں ہے، بلکہ ہم لوگ یہاں پہ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے ویژن کے مطابق، جو کہ ویژن ان کا یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے کی یا کسی فرد کی تکمیل اگر آپ چاہتے ہیں تو تعلیم واحد ذریعہ ہے، اسی ویژن کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں پر ان یتیم بچوں کو جو ہے وہ فری آف کاسٹ ایجوکیشن دی جاتی ہے۔ پلے گروپ سے لے کے تو پی ایچ ڈی تک کی ایجوکیشن فری آف کاسٹ دی جاتی ہے۔ آغوش آرفن کیئر ہوم پاکستان کے شاید ہی کوئی پاکستان کے کوئی ایسا آرفنیج ہو جو فیسلٹیز آغوش آرفنیج یہاں پر دے رہا ہے، کیونکہ ہم لوگ الحمدللہ منہاج القرآن سیلف سفیشینٹ ہے۔ ہمارا اپنا اسکول ہے، اپنا کالج ہے، اپنا تحفیظ القرآن ہے، اپنا شریعہ کالج ہے، اور اپنی ایک بہت ہی اعلیٰ معیار کی یونیورسٹی بھی ہے۔ ہمیں اپنے ان بچوں کو تعلیم کے لیے کسی بھی دوسرے ادارے میں بھیجنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ یہاں پر بچوں اور بچیوں کو ایک کمپلیٹ پیکج کے طور پر سہولیات جو ہیں وہ پرووائڈ کی جاتی ہیں۔ جہاں تک بوائز کا تعلق ہے تو بوائز کی ایجوکیشن پلے گروپ سے لے کے تو پی ایچ ڈی تک کی فری آف کاسٹ ہے، جو ان سے کچھ بھی چارج نہیں کیا جاتا۔ اس کے علاوہ ان بچوں کو جو ہی وہ بچے اپنے میٹریکولیشن کا ایگزام دیتے ہیں تو ان کے حاصل کردہ نمبروں کو دیکھتے ہوئے ان کی بیوہ ماں کو بھی بلایا جاتا ہے، اس بچے کی خواہش بھی پوچھی جاتی ہے کہ وہ آگے مستقبل میں کیا کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس بچے کی پرفارمنس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے پاس ایک کیریئر کونسلنگ کی ٹیم ہے جو کہ پی ایچ ڈیز کے اوپر مشتمل ہے۔ وہ پوری ٹیم بیٹھتی ہے اور اس بچے کے خیالات بھی سوچتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، اس بچے کی خواہش کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے، اس کی ماں کی خواہش کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اور اس کی پرفارمنس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بچے کو ایک بہتر مشورہ دیا جاتا ہے کہ کون سی فیلڈ میں وہ بچہ کامیاب ہوگا۔ اور جو ہی بچہ اپنی انٹرمیڈیٹ کے ایگزام پاس کرتا ہے تو یہ کیریئر کونسلنگ کی ٹیم دوبارہ اکٹھی ہوتی ہے اور اس بچے کو ڈائریکٹ فیلڈ کی طرف جو ہے وہ جو اچھی اس کے لیے سمجھتے ہیں کہ کمپیوٹر سائنس میں جانا چاہیے، اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس میں جانا چاہیے، میڈیکل میں جانا چاہیے، کیمیکل انجینئرنگ میں جانا چاہیے، الیکٹریکل انجینئرنگ میں جانا چاہیے، یہ وہ تمام سبجیکٹس ہیں الحمدللہ جو کہ ہمارے منہاج یونیورسٹی میں پڑھائے جاتے ہیں۔ تو وہ سبجیکٹ بچے کو جو ہے وہ پیش کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو سجیسٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے بچوں کی جو ہی اپنی 16 ایئرز آف ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے ہمارے بوائز کی، تو ان کی جاب پلیسمنٹ کی ذمہ داری بھی آغوش ہی بیئر کرتا ہے، اور ان بچوں کی انشور کرتے ہیں کہ جب تک وہ بچے اپنی جاب پہ مکمل طور پر سٹیبل نہیں ہو جاتے، آغوش ان کی کفالت جاری رکھتا ہے۔ اور جہاں تک بچیوں کا تعلق ہے، بچیاں بھی الحمدللہ ہمارے پاس یہاں پر آغوش آرفنیج میں ان کا اپنا ہاسٹل ہے، علیحدہ سیپریٹ ہاسٹل ہے، ان کا اپنا اسکول ہے، اپنا کالج ہے۔ تو ان بچیوں کو بھی ہم پلے گروپ سے لے کے تو پی ایچ ڈی تک کی ایجوکیشن ان بچیوں کو دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان بچیوں کو شادیوں کی بھی ارینجمنٹ جو ہے وہ ہم آغوش کے پلیٹ فارم سے کرتے ہیں، جس میں ان بچیوں کا جو ہے وہ جہاں پہ رشتہ ہو رہا ہے، چونکہ یہ بچیاں ہماری زیر کفالت ہوتی ہیں اور ان کی تربیت اور تعلیم کا نظام ہم خود دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہم یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ اس بچی کی شادی جو ہے وہ کہاں کی جا رہی ہے۔ ادروائز جو آغوش ان کی بیوہ ماں کے اوپر یا ان کے وارثوں کے اوپر فورس نہیں کرتا کہ آپ اس بچی کی شادی کہاں پر کریں، لیکن یہ ہے کہ ہم یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ اتنی اچھی تعلیم اور تربیت جو ہم نے بچی کو دی ہے، تو ہم یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ اس کی شادی کس جگہ پر کی جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کے بعد کنفرم کرنے کے بعد کہ واقعی وہ بچہ کمپیٹیبل ہے، اس بچی کی تعلیم اور تربیت کے مطابق ہے، تو پھر ہم اس شادی کی رضامندی آغوش بھی جو ہے وہ رضامندی دے دیتا ہے۔ اس کے بعد اس بچی کو آغوش کے پلیٹ فارم سے پراپر جہیز دیا جاتا ہے، گولڈ کے سیٹس دیے جاتے ہیں، اس کے باراتیوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، اور بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ ان بچیوں کو یہاں سے آغوش سے رخصت کیا جاتا ہے۔ تو یہ آغوش الحمدللہ ایک کمپلیٹ پیکج کے طور پر ان آرفن بچوں کو دیکھتا ہے۔ تو یہاں پر جو سہولیات ہم نے الحمدللہ ان بچوں کو، یتیم بچوں کے لیے دی گئی ہیں، وہ میں اکثر اپنے جو ہے نا وہ وزٹرز کو اور اپنے جو ہے تمام گیسٹ کو یہ بتاتا ہوں کہ وہ سہولیات پاکستان کے اندر
ایک مڈل کلاس اور ہائی مڈل کلاس فیملی جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتی۔ ہمارے یہاں پر ہر بچے کے کمرے میں کولنگ سسٹم انسٹالڈ ہے، یہاں پر جنریٹر کی فیسلٹی 24 آورز اویلیبل ہے، میڈیکل کی فیسلٹی ان ہاؤس ہے، واشر مین باربر شاپ کی فیسلٹی ان ہاؤس ہے۔ ان بچوں کو ان کاموں کے لیے کہیں بھی باہر جانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اور ابو اول میں ابھی یہ بتانا چاہوں گا کہ ان یتیموں کی کفالت جو ہے بنیادی طور پر تو ایک اسلامی معاشرے میں اسٹیٹ کی، ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے ان یتیم بچوں کی کفالت کرنا، لیکن مے بی ڈیو ٹو انفارچونیٹلی آئی مسٹ سے کہ لیک آف ریسورسز اور مے بی لیک آف ول، ہماری ریاست جو ہے ان بچوں کی کفالت کی ذمہ داری اٹھانے میں ناکام ہے۔ تو ایسے موقع پہ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری اور ہمارے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر حسین محی الدین قادری جیسے لوگ ہی ہیں جو ان یتیم بچوں کا سہارا بنتے ہیں۔ لیکن ان یتیم بچوں کی، تمام بچوں کی کفالت جو ہے وہ اسپانسرشپ کے ذریعے ہوتی ہے، جس میں ہمارے ڈونر حضرات جو ہیں وہ اسپانسر حضرات وہ ان بچوں کی کفالت کا ذمہ لیتے ہیں، اور ہر مہینے جو ہم نے ایک اماؤنٹ فکس کی ہوئی ہے وچ از 15,000 روپیز پر چائلڈ پر منتھ، وہ ان بچوں کی کفالت کا ذمہ اب آپ بھی اگر چاہیں تو ان بچوں کی کفالت جو ہے وہ 15,000 روپیز پر منتھ پے کر کے ان کی ذمہ داری لے سکتے ہیں، اور جو ہی ہمیں ایک ڈونر مل جاتا ہے تو اس کے بعد ہم بچوں کی کفالت کا سلسلہ جو ہے وہ آغوش میں سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تو میری آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ اس نیک کام میں، ان یتیم بچوں کی کفالت میں آپ بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور ہمارا ساتھ دیں، اور کیونکہ یہ اتنا بڑا کام ہے کہ ابھی بھی اس وقت ہمارے پاس 250 بچے ہیں آغوش میں جن کی کفالت کا الحمدللہ بہت ہی اعلیٰ انتظام جو ہے وہ کیا گیا، وہ چل رہا ہے۔ تو آپ سب لوگ بھی اگر اس میں کار خیر میں حصہ ڈالیں اور ہمارا ساتھ دیں تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اس مقصد میں، ان یتیم بچوں کی کفالت میں کوئی کسر بھی باقی نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اس نیک کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔